آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پہ گفتگو کریں گے، اور یہ وہی آیت ہے جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس آیت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں چند روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سوال کیا اور کہا، اے ابو منذر۔ ابو منذر کنیت ہے کس کی؟ ابی بن کعب کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے ابو منذر، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم یہ جانتے ہو کہ قرآن کریم کی جو آیات تم نے حفظ کر رکھی ہیں، تمہیں معلوم ہیں، تمہیں یاد ہیں، ان میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوال کیا کہ کون سی آیت سب سے لمبی ہے، بلکہ سوال کیا کون سی آیت سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ شان اور مقام و مرتبہ کس آیت کا ہے؟ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سعید ابن المعلیٰ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہاں پہ سورت کے بارے میں سوال نہیں ہے، کس کے بارے میں سوال ہے؟ آیت کے بارے میں۔ اور اس سوال کے جواب میں ابی بن کعب کہہ رہے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر اپنا سوال دہرایا، آپ نے کہا، اے ابو منذر، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا جانتے ہو کہ قرآن کریم کی آیتوں میں سے کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کی حامل ہے؟ تو ابی بن کعب نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ابی بن کعب نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہ آیت ہے جو سب سے عظیم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لیہنک العلم ابا المنذر، کہ اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اور آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، یعنی کہ ان کو شاباش دی اور ان کی تحسین فرمائی، اور کہا کہ یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ اس سے ایک اور چیز کا پتہ چلا، اور وہ یہ کہ کون سا علم ہے جس پہ خوش ہونا چاہیے، کون سا علم ہے جس پہ دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے؟ وہ علم جس کا تعلق قرآن سے ہو، وہ علم جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو، یہ وہ علم ہے جو حقیقی علم ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب کو مبارک دی ہے کہ تم نے درست جواب دیا ہے، اور کہا کہ یہ علم تمہارے لیے بابرکت ثابت ہو۔ دوسرے نمبر پہ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی شان کے بارے میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کے غلے پہ مجھے نگران مقرر کیا، مجھے وکیل بنایا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور وہ غلے میں سے غلہ لے رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے میری منت سماجت کی اور کہا کہ میرے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہے، میں محتاج ہوں، میرے حالات بہت خراب ہیں، اس لیے میں نے یہ حرکت کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ جناب ابو ہریرہ نے اسے معاف کر دیا۔ جناب ابو ہریرہ نے صبح کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادا کی،
اور آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ تم نے ایک آدمی کو گرفتار کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری منت سماجت کی اور بتایا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میرے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے مجبوراً میں نے یہ حرکت کی ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما انہ قد کذبک وسیعود، اس نے سچ نہیں کہا، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ کیوں بھی آپ کو کیسے یقین ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ کس قدر ایمان رکھتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کے انتظار میں گات لگا کر بیٹھ گیا، وہ آیا اور اس نے پھر چوری شروع کر دی، میں نے اس کو گرفتار کر لیا، اس نے پھر میری منت سماجت کی اور پھر کہا کہ میں مجبوراً آیا ہوں، میرے حالات خراب ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر، اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، تو میں نے ایک دفعہ پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا ابو ہریرہ وہ کیا بنا اس آدمی کا جس کو تو نے گرفتار کیا تھا؟ میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا، میں نے پھر اس کو گرفتار کیا، اس نے پھر میری منت سماجت کی اور بہانے کیے، عذر پیش کیے، میں نے کہا اب تو میں نہیں چھوڑوں گا، جب بھی گرفتار کرتا ہوں بہانے کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ نہیں آؤ گے، پھر آ جاتے ہو، پھر چوری کرتے ہو، آج تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا مجھے آپ چھوڑ دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو علم دوں گا، دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو چند کلمات سکھاؤں گا، چند الفاظ سکھاؤں گا، اور الفاظ ایسے ہوں گے اگر آپ ان کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا، ان کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا بتاؤ کون سے ہیں وہ الفاظ، کون سے ہیں وہ کلمات؟ اس نے کہا کہ جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ پہنچ جاؤ تو یہ پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک کہ اس پوری آیت کو پڑھ لو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان، کہ پوری رات اللہ کی طرف سے ایک نگرانی کرنے والا تمہاری نگرانی کرتا رہے گا، تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو پوری بات میں نے آپ کو بتائی۔ آپ نے کہا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ اس دفعہ اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، حالانکہ وہ اس کائنات کا سب سے جھوٹا ہے، اس سے بڑھ کر جھوٹا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہاری ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ 3 راتوں سے تمہاری گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ یہ شیطان ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ شیطان نے جو کچھ تم سے کہا ہے آج رات وہ کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے، جو الفاظ بتائے ہیں درست بتائے ہیں، ان کی جو شان بتائی ہے ٹھیک بتائی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آیت الکرسی کتنی عظیم آیت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں، پوری رات شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ
آیت الکرسی کی شان میں، اس کی اہمیت و فضیلت میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ جو عصر حاضر کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو درست اور قابل قبول قرار دیا ہے۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے مابین کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے موت کے۔ یعنی کہ وہ جنت میں اس لیے داخل نہیں ہو پا رہا کیونکہ ابھی وہ زندہ ہے، فوت نہیں ہوا۔ جو ہی فوت ہوگا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیت الکرسی کی کیا شان ہے اور کیا مقام ہے۔ تو یہ وہ عظیم آیت ہے جس کا ترجمہ اور جس کی تفسیر آج ہم جاننے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور خود قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھے ہوئے ہے، دوسروں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کسی قسم کی اونگ نہیں پکڑتی، کسی قسم کی اونگ اس کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی۔ ولا نوم، اور نہ ہی کسی قسم کی نیند اسے پکڑتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین پہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ علم رکھتا ہے اس کا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ یعنی کہ لوگ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے سوائے اس چیز کے جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی حفاظت یعنی کہ آسمانوں و زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، ان دونوں کی حفاظت اس پہ بوجھ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ نہایت بلند و بالا ہے، بہت عظمتوں والا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے مختلف جملوں کی طرف، ان کے الفاظ اور مفردات پہ بھی گفتگو ہوگی اور ان کی تفسیر جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ لا نفی جنس کا ہے، یعنی کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے لفظ کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ جب آپ کہیں گے مثال کے طور پہ لا کتابہ، تو اس کا مطلب ہوگا کوئی بھی کتاب نہیں ہے، کوئی بھی کتاب موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، پوری یعنی کہ الہ کی پوری جنس کی نفی ہو گئی ہے، معبودوں کی پوری جنس کی نفی ہو گئی ہے، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور الہ جو ہے یہ لا کا کیا ہے؟ اسم، لا نفی جنس کا یہ اسم ہے۔ الہ فعال کے وزن پہ ہے، معنی مفعول کا دے رہا ہے۔ الہ بمعنی معبود۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی پرستش کی جائے۔
لا کا اسم کیا ہے؟ الہ. اب ہمیں ضرورت ہے لا کی خبر کی، تو وہ کیا ہے؟ مقدر ہے. تو مقدر ہم کیا کس کو مقدر قرار دیں گے؟ حق کو، یعنی کہ لا الہ حق، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. یعنی کہ جھوٹے معبود تو بہت زیادہ ہیں، جن کی غلط طور پہ عبادت ہو رہی ہے وہ تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. کئی لوگوں نے فرشتوں کو معبود بنایا، کئی لوگوں نے درختوں کو معبود بنایا، کئی لوگوں نے پتھروں کو معبود بنایا، کئی لوگوں نے جنوں کو معبود بنایا، کئی لوگوں نے انسانوں کو معبود بنایا. تو معبود تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں لا الہ حق، یعنی کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو. ہم نے کیا کہا تھا کہ یہاں پہ جس لفظ کو مقدر مانیں گے وہ کیا ہے؟ حق. یہ ہمیں کیسے پتا چل گیا کہ یہاں پہ جو لفظ پوشیدہ ہے، مقدر ہے، وہ حق ہے؟ یہ ہمیں پتا چلا سورہ حج کی ایک آیت سے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، کہ اللہ تعالیٰ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ایک حقیقت ہے، اور اللہ کی عبادت بھی برحق ہے، اور جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، ان سب کی عبادت باطل ہے، ناجائز ہے، غلط ہے اور درست نہیں ہے. تو وہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ الحق. تو اس لیے یہاں پہ بھی ہم کہیں گے لا الہ حق، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. الا ہو، سوائے کس کے؟ اللہ کے. یعنی کہ اللہ معبود برحق ہے، باقی معبود برحق نہیں ہے. کئی لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے. معبود تو بہت ہے. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں. آپ ہندوؤں کے معبود گن لیں تو بہت زیادہ ہیں. عیسائیوں کو دیکھ لیں، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ بھی معبود ہیں. جناب مریم کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی معبود ہیں. اور بہت سے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہر بت کیا ہے؟ معبود ہے. تو معبود تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے میرے. تو یہاں پہ وہ لفظ مقدر ماننا پڑے گا جس کے بارے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، کیونکہ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ یہ جو لا نفی جنس ہے اس کا ایک اسم ہوا کرتا ہے، ایک خبر. تو یہاں پہ اس کا اسم کیا ہے؟ لا الہ الا، خبر کیا؟ حق. تو اب درست معنی کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. باقی معبود ہیں لیکن معبود باطل، تو وہ معبودان باطلہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بہت عظیم ہیں، ہمارے نبیوں میں سے ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے تو یہ عبادت کیا ہے؟ غلط ہے. ان کو معبود ماننا غلط ہے. بطور نبی وہ برحق ہیں، بطور معبود تو یہ ان کو معبود ماننا جو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی ہمارے نبی کی عبادت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی باطل ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، آپ سے دعائیں کرتے ہیں، آپ سے بیٹا مانگتے ہیں، آپ سے رزق مانگتے ہیں، آپ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں. تو آپ سے سوال کرنا، آپ سے مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. تو جب بھی آپ سے دعا کی جائے، جب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کی جائے گی، نبی علیہ السلام سے دعا کی جائے گی، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا. تو اللہ لا الہ الا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ
جبریل کو بھی اگر کوئی معبود بناتا ہے تو وہ بھی غلط علیہ السلام. اگر کوئی کسی بھی نبی کو معبود بناتا ہے تو وہ بھی غلط. حالانکہ فرشتے بھی اللہ کے پیارے اور نبی بھی اللہ کے پیارے، فرشتے بھی اللہ کے محبوب، نبی بھی اللہ کے محبوب، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے. تو وعد اعلان ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ تنہا عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ بعد میں آنے والے جملے، بعد میں آنے والے الفاظ واضح طور پہ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ واقعی ایک اللہ عبادت کا حقدار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے. الحی کس کو کہتے ہیں؟ زندہ. القیوم اس کو کہتے ہیں جو خود بھی قائم ہو، دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہو، خود بھی موجود ہو اور دوسروں کا وجود بھی اسی پہ منحصر ہو. تو پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں الحی کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہ الحی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الحی نہیں ہے. الحی حیات والا، زندگی والا، اور کامل حیات، کامل زندگی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. انسان زندہ ہے لیکن کون سی زندگی کا مالک ہے؟ انسان وہ زندہ شخصیت ہے جس کا پہلے وجود نہیں تھا، بعد میں اس کو زندگی ملی، اور جب اس کی عمر پوری ہو جائے گی دوبارہ مردہ ہو جائے گا. پہلے زندگی نہیں تھی، پھر زندگی ملی، دوبارہ زندگی سے محروم ہوگا. جبکہ اللہ وہ زندہ ذات ہے جو ازل سے ابد تک پہلے بھی زندہ، آج بھی زندہ، آئندہ بھی زندہ، جس کی زندگی کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں توکل کیجئے، اعتماد کیجئے، بھروسہ کیجئے اس زندہ ذات پہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. اور جناب ابو بکر صدیق نے کہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تھے، صحابہ کرام پریشان، غمگین، اور کئی آپ کے فوت ہونے کا انکار کر رہے ہیں. ان میں سے ایک جناب عمر فاروق بھی تھے. تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پہ تشریف لائے، آپ کے ممبر پہ چڑھے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو عبادت کیا کرتا تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اور جو عبادت کیا کرتا اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اللہ پہ کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر انسان فوت ہونے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بھی موت سے محفوظ نہیں ہے. عبادت کے لائق وہ جس پہ کبھی موت نہ آئے، عبادت کے لائق وہ جس کی زندگی کامل و مکمل، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک. انسان زندہ ہے، جو زندگی محدود سی ملی ہے وہ بھی نقائص سے بھرپور ہے، کمزوریوں سے بھرپور ہے. زندہ ہے، کیا اس کی زندگی ہے؟ ٹینشنوں کا شکار، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی کان میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد. تو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. سو جاتا ہے تو عجیب زندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی زندگی، اللہ کی حیات ہر لحاظ سے کامل و مکمل.
تو عبادت کے لائق پھر ایک وہی ہے۔ کیا انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے؟ جس کو بھی آپ اللہ کے ساتھ شریک کرنا چاہیں گے وہ حیات کے معاملے میں اللہ کا شریک نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد فرمایا القیوم، اللہ تعالی قیوم ہے۔ قیوم یہ لفظ فاعول کے وزن پہ ہے، جو خود بھی قائم ہے، خود بھی موجود ہے، اور اپنے وجود کے لیے کسی اور کی مدد کا محتاج نہیں ہے، سب سے بے نیاز ہے، اور سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی مدد کے بغیر زندہ ہو، اللہ کی مدد کے بغیر قائم ہو، اللہ کی مدد کے بغیر موجود ہو۔ میرے گھر میں میری وائف میری محتاج ہے اور میں اس کا محتاج ہوں، بچے میرے محتاج ہیں اور میں ان کا محتاج ہوں، مزدور میرے محتاج ہیں، مزدوری لینا چاہتے ہیں، پیسہ چاہیے ان کو، اور میں ان کا محتاج ہوں، کیونکہ وہ اینٹیں لگائیں گے تو میرا گھر بنے گا۔ جبکہ اللہ رب العزت کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، سارے کے سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آج ہم سانسیں لے رہے ہیں، اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے اور اذن سے ہمارا دل کام کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے بارے میں کہتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد۔ سورہ فاطر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان و زمین کو گرنے سے کون روکے ہوئے ہے؟ آسمان و زمین کو کس نے تھام رکھا ہے؟ ستونوں کے بغیر آسمان و زمین موجود ہیں، آسمان اپنی جگہ پہ، زمین اپنی جگہ پہ، تو کس کے سہارے سے یہ قائم ہے؟ اور اگر یہ گرنے لگیں تو کون گرنے سے بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرندوں کے بارے میں کہ یہ جو پرندے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، گرتے نہیں ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، کون ہے جو ان کو گرنے سے بچاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ ایک اللہ ہی ہے۔ کشتیاں پانی کے اوپر چل رہی ہیں، کون ہے جو ڈوبنے سے بچائے ہوئے ہے؟ اور کون ہے جو جب چاہتا ہے ان کو ڈبو دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود موجود ہیں ازل سے ابد تک، اور اپنے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ جب تک اللہ نے اسے قائم رکھا ہوا ہے وہ موجود ہے، اور جب اللہ چاہیں گے کہ یہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، تو وہ کبھی بھی اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور قیوم ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور قیوم نہیں ہے تو پھر ہم اسے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیوں کریں؟ ہم کیوں کہیں کہ دعا اس سے بھی کی جا سکتی ہے، رکوع اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، سجدہ اسے کیا جا سکتا ہے، مشکل کشا حاجت روا اسے قرار دیا جا سکتا ہے، کیوں؟ لا تأخذہ، یہ تین الفاظ ہیں۔ لا نفی کے لیے جس کا معنی ہے نہیں کا، تأخذ یہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث کے لیے، تأخذ وہ پکڑتی ہے، لا تأخذ وہ نہیں پکڑتی،
تو لا تأخذو نہیں پکڑتی ہو اسے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کیا چیز نہیں پکڑتی؟ سیناتن، سیناتن کس کو کہتے ہیں؟ اونگ کو۔ ولا نوم، اور نہ ہی نیند، یعنی کہ کسی قسم کی نیند یا کسی قسم کی اونگ اللہ رب العزت پہ طاری نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس عیب سے بھی پاک ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ عبادت کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو عیبوں سے پاک ہیں، جبکہ وہ لوگ جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ اس عیب سے پاک نہیں ہیں۔ ہر انسان نیند کا محتاج ہے۔ جسے نیند نہ آئے لوگ اس کا علاج کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو نیند نہیں آتی، یہ ان کی بیمار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سوتے ہیں تو یہ عیب قرار پائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، ان اللہ لا ینام، یقیناً اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، ولا ينبغی لہ ان ینام، اور نہ اللہ تعالیٰ کے یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہیں۔ جبکہ انسانوں میں سب سے عظیم انسان کون گزرے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نیند یا اونگ سے پاک نہیں تھے، آپ اونگ کے بھی محتاج تھے، نیند کے بھی محتاج تھے۔ آئیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس روایت کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تھا، رات کا وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سواری چل رہی ہے اور آپ اونگ رہے ہیں۔ اونگتے اونگتے آپ سواری سے ایسے ہو گئے جیسے ایک سائڈ پہ ہو گئے ہوں، جھک گئے ایک جانب۔ تو میں آیا اور میں نے آپ کو سہارا دیا اور آپ کو سواری پہ ٹھیک کیا، درست کیا، یعنی کہ آپ جھکنے لگے تھے تو میں نے آپ کو ٹھیک کر دیا، یعنی کہ میں نے آپ کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں اور آپ ایک جانب ہو گئے ہیں۔ میں پھر آیا، آپ کو ہاتھ لگایا، سہارا دیا اور آپ کو پھر برابر کر دیا۔ تیسری بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ نیند کی وجہ سے ایک جانب جھک گئے، تو میں نے آ کر پھر آپ کو سہارا دیا اور آپ کو برابر کیا، لیکن اس بار آپ جاگ گئے۔ آپ نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ابو قتادہ ہوں۔ آپ نے کہا تم کب سے میرے ساتھ ایسے چل رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شروع رات سے میں اسی طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے جس طرح تم نے اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو اونگنے سے محفوظ نہیں رکھ سکے، اونگ سے آپ پاک نہیں تھے۔ ایسے ہی نیند کا معاملہ ہے، اس بارے میں وہ روایت آپ سب کو یاد ہوگی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحالت سفر رات کے آخری پہر ایک جگہ رکتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کون ہے جو ہمیں فجر کی نماز کے لیے اٹھائے گا، جگائے گا؟ جناب بلال یہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام سو جاتے ہیں، جناب بلال جاگ رہے ہیں اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھ بھی غالب آ گئی، نیند ان پہ غالب آ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، سو گئے۔ نبی علیہ السلام بھی سوئے رہے، صحابہ کرام بھی سوئے رہے، اللہ کے سارے ولی سو گئے۔ جاگ رہا ہے تو کون؟ وہ اللہ جو رب ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ کائنات کا نظام چلانے والے اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں، قبر والے نہیں ہیں۔ کائنات کا نظام چلانے والا وہ ہے جو کبھی بھی نہیں سوتا، نہ کبھی ماضی میں سویا، نہ آئندہ کبھی سوئے گا، جو اونگ کے عیب سے پاک ہے، نیند کے عیب سے پاک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سوئے رہے حتیٰ کہ سورج نکلا، اور آپ اور آپ کے صحابہ کرام نے دن کی روشنی میں باجماعت فجر کی نماز ادا کی، دھوپ نکل چکی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، وہ بھی نیند سے محفوظ نہیں تھے، اونگ سے محفوظ نہیں تھے۔ تو ان چیزوں سے محفوظ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین پہ موجود ہر چیز کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کا خالق بھی وہی، ہر چیز کا مالک بھی وہی۔ نہ ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ ان چیزوں کے مالک ہونے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ لہو، اسی کا ہے، ان کے کسی اور کا نہیں ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے۔ لہو یہ خبر ہے، پہلے آئی ہے، پہلے آنے کی وجہ سے حسر کا معنی پیدا ہو گیا ہے۔ اگر جملہ یوں ہوتا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، تو پھر معنی ہم یوں کرتے کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن اب لہو پہلے آیا ہے، اب معنی کیا ہوگا؟ صرف اسی کا ہے، اسی ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو لہو یہ دو لفظ ہیں، لام کے لیے کہ واسطے کا معنی دیتا ہے، اور ہو اس کا، کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ ہی کا ہے، ما جو اسم موصول الذی کے معنی میں، جو فی السماوات یہ آسمانوں میں ہے، السماوات جمع ہے کس کی؟ السما کی، وما فی الارض اور جو کس میں ہے؟ زمین میں ہے۔ ان الفاظ سے ایک تو یہ پتا چلا کہ آسمان ایک نہیں ہے، آسمان زیادہ ہیں، اور کتنے ہیں؟ اس کا تذکرہ اللہ نے ایک اور آیت میں کیا ہے، سورہ طلاق، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی نے ساتوں آسمان پیدا کیے اور اللہ ہی نے اتنی زمینیں پیدا کی۔ تو زمینیں کتنی ہو گئیں پھر؟ 7۔ لیکن یہاں پہ آسمانوں کی باری آتی ہے تو لفظ جمع کا آیا ہے، زمین کی باری آتی ہے تو لفظ جمع کا نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ الارض سے مراد جنس ارض ہے، یعنی کہ جتنی بھی زمینیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر آسمان کے مالک، ہر زمین کے مالک، اور اللہ تعالیٰ ہر آسمان میں موجود ہر مخلوق کے مالک اور زمین پہ موجود ہر مخلوق کے مالک۔ تو جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے وہ اکیلا عبادت کا حقدار ہے، اور یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، یہ ساری چیزیں مملوک ہیں، ان کو اللہ کے برابر کیسے کیا جا سکتا ہے عبادت کے معاملے میں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بنی اسرائیل سے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں بہترین غلام خریدے اور اس غلام سے کہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، کام کاج کرو، محنت مزدوری کرو، اور جو آمدن آئے میرے حوالے کر دو۔ تو وہ غلام سارا دن کام کاج کرے، کمائے، اور آمدنی مالک کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دے، تو کیا مالک برداشت کر لے گا؟ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ خریدا میں نے، پیسہ میں نے لگایا، رہتے میرے گھر میں ہو اور کام میری زمینوں میں کرتے ہو، میرے باغات میں کرتے ہو، اور آمدن اور کمائی کسی اور کو دیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت کے لیے تو وللہ المثل الاعلی، یہ مثال تو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ نے ہمیں خریدا نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں ایک ایک عضو دیا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام رزق دے رہا ہے، اللہ کی وجہ سے ہم سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے ہمارا دل کام کر رہا ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور ہماری ایک ایک نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ کی بجائے کسی اور کی عبادت کرے تو اللہ رب العزت یقیناً اس چیز کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، الا یہ کہ انسان فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔ من اس میں استفہام ہے، کیا معنی دے گا؟ کون کا؟ بلکہ من ذا کو آپ ایک ساتھ اس میں استفہام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ علماء کرام نے دو انداز اختیار کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ من کو الگ اس میں استفہام کہیں اور ذا کو الگ کر دیں، دوسرا یہ کہ من ذا کو ایک ساتھ کہیں کہ یہ اس میں استفہام ہے۔ دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ کون؟ الذی، یہ من کی خبر ہے، کون ہے جو یشفع شفاعت کرے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، شفاعت کرے، سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس۔ کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے؟ الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ اللہ کا معنی مگر، باذنہ اس کے اذن سے، کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے۔ تو اس جملے سے ہمیں دو چیزوں کا علم ہو رہا ہے، ایک یہ کہ شفاعت اللہ کے ہاں ممکن نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ شفاعت اللہ کے ہاں ممکن ہے۔ تو شفاعت اللہ کے ہاں ممکن نہیں ہے کب؟ جب اللہ کی اجازت کے بغیر ہو۔ شفاعت اللہ کے ہاں ممکن نہیں ہے جب اس کے حق میں شفاعت کی جائے جو شفاعت کا حقدار نہ ہو۔ شفاعت اللہ کے ہاں ممکن نہیں ہے جب شفاعت وہ کرنا چاہے جس کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت نہ دے۔ اور جس شفاعت کا تذکرہ آیا ہے کہ ممکن ہے، یہ وہ شفاعت ہے جس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، کہ شفاعت کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی ہیں، مثال کے طور پہ فرشتے، انبیاء کرام علیہم السلام، مومن، اور شفاعت اس کے حق میں ہو رہی ہو جس کے حق میں شفاعت ہونے پہ اللہ راضی ہیں۔ گنہگار ہے لیکن اللہ اس کے اوپر اس حد تک راضی ہیں کہ اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے، یعنی کہ کفر و شرک کرنے والا نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک تھا، توحید کے اوپر تھا۔ تیسری شرط شفاعت کی کہ شفاعت جب کی جائے تو اللہ کے اذن سے کی جائے، اللہ کی اجازت سے کی جائے۔ تو یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ کے ہاں ممکن ہے۔ اور یہ بات میرے بھائیوں یاد رہے کہ شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ روز قیامت فرشتے شفاعت کر سکیں گے، انبیاء کرام علیہم السلام شفاعت کر سکیں گے، اللہ کے ولی شفاعت کر سکیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شفاعت کے لیے فرشتوں سے رابطہ شروع کر دیں کہ اے جبریل میری شفاعت کرنا، اے میکائیل میری شفاعت کرنا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ دعا ہو جائے گی، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام شفاعت کر سکیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں پہنچ کر نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ اللہ کے رسول سے مطالبہ کریں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کیجیے گا، جب کہ آپ کی شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ شفاعت آپ کی، شفاعت میں مرضی رب کی چلے گی تو رابطہ اللہ سے کرنا ہے، اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی نبی علیہ السلام روز قیامت شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ زمر میں قل للہ الشفاعۃ جمیعا،
آپ کہہ دیں ساری کی ساری شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آسمانوں میں فرشتے بہت زیادہ ہیں لیکن ان کی شفاعت فائدہ نہیں دیتی، ہاں تب دیتی ہے جب اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں، اور شفاعت اس کے بارے میں ہو رہی ہو جس کے بارے میں اللہ چاہیں، جس پہ اللہ راضی ہو۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں تو اس کے حق میں جس کے حق میں شفاعت پہ اللہ راضی ہو۔ شفاعت تو دور کی بات ہے، کسی کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بات کر سکے۔ روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز وعدے کی ہے سورہ نبا میں۔ سورہ نبا میں اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے۔ اگر اس آیت کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک حدیث توجہ سے سنیے گا، کیونکہ احادیث کے ذریعے قرآن واضح ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن کے مفسر ہیں، آپ کی احادیث قرآن سمجھنے کو آسان کر دیتی ہیں۔ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لوگ جب میدان حشر میں ہوں گے، گرمی اور پسینے کی وجہ سے ان کا برا حال ہوگا، آدم علیہ السلام سے رابطہ کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ آج اللہ رب العزت بڑے غصے میں ہیں، اتنے غصے میں نہ اللہ تعالیٰ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ مجھ میں شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی الفاظ ادا کریں گے۔ ہر نبی یہ کہے گا کہ آج رب بڑے غصے میں ہے، مجھ میں شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہے۔ نوح علیہ السلام معذرت کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے، پھر لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ کہیں گے انا لہا، یہ کام میں کروں گا، لیکن صورتحال دیکھیے، خالق اور مخلوق کا فرق دیکھیے۔ نبی علیہ السلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اس کے باوجود براہ راست اور فوری طور پہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے، 7 دن 7 رات کے برابر سجدہ کریں گے، اور سجدے میں آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد و ثنا میں وہ الفاظ کہوں گا، وہ جملے ادا کروں گا جو مجھے ابھی نہیں آتے، تب اللہ میرے دل میں ڈالے گا اور میں کہتا چلا جاؤں گا۔ اتنا طویل سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت مانی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، معاملہ نہایت خطرناک ہے۔ شفاعت کی وجہ سے بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جب لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ولی شفاعت کر سکیں گے، اللہ کے نبی شفاعت کر سکیں گے، اللہ کے فرشتے شفاعت کر سکیں گے، لوگوں نے فرشتوں کو پکارنا شروع کر دیا، لوگوں نے نبیوں سے دعائیں شروع کر دی، لوگوں نے اللہ کے ولیوں سے شفاعت کا سوال شروع کر دیا، اور یہ دعا ہے، اور دعا بہترین عبادت ہے، یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جا رہا ہے۔
حضرات انبیاء کرام کی، فرشتوں کی، مومنوں کی شفاعت برحق ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن رابطہ کس سے کرنا ہے؟ مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے اور جو شفاعت اللہ نہیں چاہیں گے وہ بھی ماننا پڑے گی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ اللہ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کو دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہ سمجھو۔ بادشاہ کئی دفعہ وہ بات مان لیتا ہے جو ماننا نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا، لیکن اس لیے مان لیتا ہے کہ شفاعت کرنے والا اس کا محبوب ہے، شفاعت کرنے والی اس کی محبوبہ ہے، اس کی وائف ہے، ملکہ ہے، شفاعت کرنے والا اس کا بیٹا ہے، لاڈلا بیٹا۔ اس لیے بادشاہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بات مان لیتا ہے، اور کئی دفعہ بادشاہ خوف کی وجہ سے بات مان لیتا ہے۔ فوج کا سربراہ شفاعت کرے تو بادشاہ کے لیے اس کی شفاعت کو ریجیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں میرا تختہ ہی نہ اڑ دے۔ اللہ رب العزت کو نہ کسی کا ڈر، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور۔ اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کا ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو۔ اللہ تعالیٰ شفاعت مانیں گے فرشتوں کی، انبیاء کرام کی، کئی ولیوں کی، ان کو اعزاز دینے کے لیے، ان کو شان دینے کے لیے، ان کو مقام دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا موقع دیں گے ان کے حق میں جن کے حق میں اللہ چاہے گا، مرضی اللہ کی چلے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے کہ وہ اپنے باپ کے حق میں شفاعت کریں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس شفاعت کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملہ کتنا شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید و سنت میں موت دے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کی شفاعت انبیاء کرام کریں گے، فرشتے کریں گے، اللہ کے ولی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ کر کے جنت میں داخلہ عنایت فرما دے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں شفاعت ممکن نہیں ہے مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ غلط ہے، خارجیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ شفاعت ہوگی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی صاف صاف حدیث ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میں اپنی امت کے ان گناہ گاروں کی شفاعت کر سکوں گا جو کبیرہ گناہوں میں ملوث رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعلم یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، کہ وہ جانتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ما جو اسم موصول الذی کے معنی میں، اللہ جانتا ہے جو بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، لفظی معنی ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ ہاتھوں کے درمیان یہ دیکھیں، ہاتھوں کے درمیان جو ہے یہ کیا ہے؟ میرے آگے ہے۔ تو ایدی یدن کی جمع ہے، ایدی کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو۔ ہم ان کے، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی کہ اللہ جانتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کے آگے ہے، جو ان کے آگے ہے۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو بھی جانتے ہیں، ان کے ماضی کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے بارے میں بھی معلومات پوری رکھتے ہیں جو زمانہ ان لوگوں کے لحاظ سے ماضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس زمانے کے بارے میں بھی مکمل علم رکھتے ہیں جو زمانہ ان کے لحاظ سے کیا ہے؟ مستقبل ہے۔ تو اللہ کا علم کامل اور مکمل ہے، اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ انسان بھی علم رکھتا ہے، لیکن انسان اور اللہ کے علم میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔
اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی اور پوشیدہ ہو، جو اللہ کے علم میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سمندر میں جو بھی چیز ہے، جو بھی جانور ہے، جو بھی مچھلی ہے، جو بھی سانپ ہے، جو بھی خزانہ ہے، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے. اور جنگل میں، خشکی میں، صحراؤں میں ایک ایک مخلوق اللہ کے علم میں ہے. کوئی بھی پتا جو گر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. کوئی بھی چیز تر ہو یا خشک ہو اللہ کے علم میں ہے. بلکہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں تحریر کی ہوئی ہے. یہ اللہ کا علم ہے. اور انسان کا علم اپنے کمرے میں بھی ہر چیز کو نہیں جانتا، اپنی جیب کی ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اپنے پیٹ کی ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا. انسان تو اپنے بیٹوں کے نام بھول جاتا ہے. انسان کو یہ نہیں پتا میرے بیٹے اس وقت کہاں ہیں. انسان کو یہ نہیں پتا میری وائف اس وقت کیا کر رہی ہے. انسان نہ اپنے بارے میں پورا علم رکھتا ہے، نہ اپنی وائف کے بارے میں، نہ اپنے بچوں کے بارے میں. دوسروں کے بارے میں کیا علم رکھے گا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اس کا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. تو یہ جملہ جو ہے اس سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے جنہیں قدری کہا جاتا ہے، جو تقدیر کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم تب ہوتا ہے جب وہ واقع ہوتی ہے. اللہ کو پہلے سے ہر چیز کا علم نہیں ہوتا. یعنی کہ انسان نے کیا کرنا ہے، گناہ کرے گا یا نیکی کرے گا، یہ چیز اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے. تو یہ عقیدہ گمراہی پہ مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں ہر اس چیز کا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وہ احاطہ نہیں کر سکتے بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کا، من علمه اس کے علم میں سے، الا مگر بما اس چیز کا جو وہ چاہے. ولا یحیطون، واو کا معنی کیا؟ اور، لا نفی کے لیے نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یحیطو، وہ احاطہ کرتا ہے. یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں، ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کرتے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے. کس کے علم میں سے؟ اللہ کے علم میں سے. الا مگر بما اس چیز کا، ما جو ہے اسم موصول الذی کے معنی میں، مگر اس چیز کا، ما شاء جو وہ چاہے. کون چاہے؟ اللہ چاہے. شاء فعل ماضی ہے واحد کے لیے. اللہ رب العزت بار بار انسان کو بتا رہے ہیں کہ عبادت کے لائق میں تنہا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ میرا ان امور میں کوئی شریک نہیں ہے جن امور سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے. میں تو وہ ہوں کہ میرے پاس کسی کو شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہے جب تک میں اجازت نہ دوں. تو یہ ہے جو عبادت کے لائق ہے. اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کے لحاظ سے بھی میرا کوئی شریک نہیں ہے. تو میرے ساتھ عبادت کے وہ حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے ساتھ عبادت میں ان کو شریک کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے علم سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں علم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہے، میرے ناموں کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں، میرے افعال کے بارے میں، میری قدرت کے بارے میں، میری عظمت کے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہے، سوائے اس علم کے
جو میں چاہوں جو میں نے دے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا علم کے لحاظ سے احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے بارے میں مکمل معلومات ان کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اللہ نے تمام نگاہوں کا احاطہ کر رکھا ہے. تو انسان کے پاس اللہ کی ذات کے بارے میں علم بہت کم ہے، اور اتنا ہے جتنا اللہ نے دے دیا. آپ ایک اور حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا علم کتنا محدود ہے، کتنا ناقص ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا میں فرماتے ہیں، جس دعا کو امام احمد اپنی مسند میں اور امام ابن حبان اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں. آپ اس دعا میں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے یوں کہا کرو پریشانی کے اوقات میں، ٹینشنوں کے موقع پہ اللہ کو پکارتے ہوئے کہا کرو کہ اسألوک بکل اسم ہوا لک، کہ اے اللہ میں تو اس سے مانگنے لگا ہوں، لیکن مانگنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں. یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی نہ کسی بندے کو سکھا دیے. یا اللہ تجھے تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کر دیے. بلکہ اے اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں، تو نے کسی کو نہیں بتائی. اندازہ کیجئے کہ اللہ کے سارے نام بھی کسی انسان کو مکمل طور پہ معلوم نہیں ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں دیگر معلومات ہمارے پاس کہاں سے ہوں گی؟ ہمارے پاس اللہ کے بارے میں اتنا تعارف ہے جتنا تعارف اللہ نے کرا دیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرا دیا، اور وہ بہت محدود اور ناقص ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس آیت کا کہ یہ لوگ اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ یعنی کہ جو اللہ کا علم ہے، اللہ کا ٹوٹل علم، وہ لوگ حاصل نہیں کر سکتے سوائے اس علم کے جو اللہ خود دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ میرے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں. اور دونوں معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، اس جملے کے دونوں معنی صحیح ہیں. ہمارے پاس نہ اللہ کی ذات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال کے بارے میں مکمل علم ہے، اور نہ ہمارے پاس وہ علم ہے جو اللہ کے پاس ہے. دونوں لحاظ سے ہم پیچھے ہیں. ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دے دیا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی رسول کو کچھ غیب دے دیتا ہے. کچھ غیب دے دیتا ہے کیونکہ اللہ نے سورہ نمل میں بتا دیا کہ میرے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب کی چند باتیں بتائی ہیں، ٹوٹل علم نہیں دیا. مزید تائید کے طور پہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو دونوں کے سامنے ایک پرندہ آیا، چڑیا وغیرہ، اس نے کچھ پانی لیا. اب اپنی چونچ میں کتنا پانی لے لیا ہوگا؟ ایک قطرہ، دو قطرے. تو اس موقع پہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اور خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، صحیح بات کیا کہ وہ کیا ہے؟ نبی ہیں. تو ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، جو علم میرے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے، وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے پانی کا وہ قطرہ، وہ دو قطرے جو اس پرندے نے لیے ہیں، اس کی جو حیثیت ہے سمندر کے پانی کے سامنے، وہی حیثیت ہے میرے اور تمہارے علم کے اللہ کے علم کے سامنے. یعنی انسانوں کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو قطروں سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ
اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء، سوائے اس چیز کے جو وہ چاہے. یعنی کہ اتنا ہی علم ہے انسانوں کے پاس اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جتنا اللہ نے چاہا. اتنا ہی علم ہے انسانوں کے پاس اللہ کے علم میں سے جو اللہ نے دے دیا، اس سے بڑھ کر نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے. واسعہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وسیع ہے، وسعت رکھتی ہے، کشادہ ہے. کرسیہ، اس کی کرسی کس کی؟ اللہ کی. السماواتی، آسمان سے، والارض، اور زمین سے. السماوات والارض کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، یہاں پہ گفتگو ہوگی کس کے بارے میں؟ کرسی کے بارے میں. کرسی کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی کرسی کا کیا گیا علم، کہ اللہ کا علم آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے مخفی ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز، نہ زمین میں کوئی چیز. اور کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے بھی کرسی کا یہی مطلب بیان کیا ہے. کیا مطلب؟ علم. دوسرے نمبر پہ کرسی کا مطلب بیان کیا گیا ہے عرش، یعنی کہ عرش اور کرسی ایک چیز کے دو نام ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. عرش کرسی سے بڑی مخلوق ہے، عرش اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے. عرش اس کائنات کی سب سے اونچی مخلوق ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کے اوپر خالق ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کرسی سے مراد اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت. یہ بھی تعویل ہے، یہ بھی کرسی کو مجازی معنی پہ محمول کرنا ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے کہ کرسی سے مراد کرسی ہے، لیکن اللہ کی کرسی اور ہماری کرسی آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات ہے، ہماری بھی ذات ہے، لیکن آپس میں کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. اللہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، لیکن ہمارا موجود ہونا اللہ کے موجود ہونے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی کی اللہ کی زندگی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی زندگی ویسے جیسے اس خالق کے شیان شان ہے، اور ہماری زندگی ویسے جیسے ہمارے شیان شان ہے. جیسے ہم ناقص، ہماری زندگی بھی ناقص. تو ہماری کرسی نقائص سے بھرپور، کمزوریوں سے بھرپور، اور اللہ کی کرسی جیسے اللہ کے شیان شان. ہم اس کی تفصیلات بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہیں، ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے اپنی کرسی سے تشبیہ بھی نہیں دے سکتے. البتہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کرسی کی تفسیر کرتے ہوئے پاؤں رکھنے کی جگہ. ان کی اس روایت کو امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں بیان کرتے ہیں اور صحیح قرار دیتے ہیں، بلکہ امام ذہبی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، اور یہی درست روایت ہے کہ کرسی سے مراد کرسی ہے. لیکن اللہ کی کرسی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ کہنا کہ کرسی سے مراد علم ہے اور پھر کہنا کہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ کہ کرسی سے مراد کرسی ہے، اور کرسی کا معنی سلطنت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، نہ کرسی کا معنی علم ہے، اور نہ ہی کرسی اور عرش کا ایک معنی ہے. عرش الگ مخلوق ہے، کرسی الگ مخلوق ہے. کرسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین سے وسیع ہے، اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ساتوں آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے ایک وسیع و عریض صحرا میں ایک چھلا ہو، انگوٹھی ہو.
ایک چھلا وسیع اور صحرا میں پڑا ہو، اس کی صحرا کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ ایسے ہی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان ہیں، اور یہ کرسی عرش کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کرسی کی عرش کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا واسع کرسی السماوات والارض، تو یہ اللہ ہے جو عبادت کا حقدار ہے۔ اس سے اللہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ وہ عظیم ہے کہ جس کی ایک مخلوق کرسی آسمانوں سے زیادہ وسیع، زمین سے زیادہ وسیع، وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے نہیں تھکاتی ان کی حفاظت۔ کن کی حفاظت؟ آسمان و زمین کے، آسمان و زمین کی۔ وَلَا يَؤُودُهُ، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں۔ یعود فعل مضارع ہے واحد کے لیے، عاد یعود، عاد یعود، اس یعود بوجھل ہونا یا تھکانا، تو ولا یعودہ، اور اس پہ بوجھ نہیں ہے، کس پہ؟ اللہ پہ۔ حفظہما، ان کی حفاظت۔ کن کی حفاظت؟ آسمان و زمین کی، یعنی کہ اللہ آسمان و زمین کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو وجود بخشے ہوئے ہیں، ان کو گرنے سے محفوظ کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ کے لیے کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے بھی اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان کو 1 کلو وزن پکڑنا پڑ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ 1 کلو وزن اگر اٹھانا پڑے 10 گھنٹے کے لیے، 20 گھنٹے کے لیے، تو انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہر چیز کو وجود بخشے ہوئے ہیں، پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، سب سے بلند ہے، بہت عظمتوں والا ہے۔ تو پہلے یہ اللہ کے نام ہے، العلی بھی، العظیم بھی۔ العلی کیا معنی ہے؟ بہت بلند، سب سے بلند، یعنی کہ اللہ علو والا ہے، بلندی والا ہے، اور یقیناً اللہ سے بلند کوئی نہیں ہے۔ مخلوقات میں سے سب سے اوپر مخلوق کون سی ہے؟ عرش، اور اللہ عرش سے اوپر ہے۔ تو اللہ سب سے اوپر ہے، ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی۔ ذات کے لحاظ سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اوپر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر ایک کے دل کے اندر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر انسان کے اندر ہے۔ اللہ سب سے اوپر ہے، اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کے ساتھ ہیں، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے اللہ ہر آواز کو سنتے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک پہ اللہ کا کنٹرول ہے، ہر ایک پہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہر ایک کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک لونڈی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہیں؟ این اللہ، اس نے کہا تھا فی السماء، اللہ اوپر ہیں۔ آپ نے کہا تھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس کے مالک سے کہا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ اوپر ہے، اور جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہر دل کے اندر ہے، اللہ ہر انسان کے اندر ہے، اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ آپ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق لے لیں، چاند، وہ اوپر ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے، جو بھی باہر چلے گا چاند اس کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا وہ نیچے آ گیا ہے؟ کیا وہ نیچے آ گیا ہے؟ نہیں، وہ اوپر ہے۔ تو یہ اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا یہ حال ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ اوپر ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ذاتی طور پہ نہیں، ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
بلندی والے ہیں ذات کے لحاظ سے بھی صفات کے لحاظ سے بھی. کوئی بھی ایسی صفت جو عمدہ ہو اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ قدرت کے لحاظ سے، احاطہ کرنے کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ سب سے بلند ہے. تو صفات میں بھی اعلیٰ، ذات میں بھی اعلیٰ. العظیم، اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے. تو اللہ عظیم ہے اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اللہ عظیم ہے اپنی صفات کے لحاظ سے بھی. اور اللہ کی عظمتوں کے کیا کہنے. مثال کے طور پہ اللہ کتنے عظیم ہیں دیکھیے، وما قدر اللہ کا قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، میری عظمت کو نہیں جانا. ساری زمینیں میری مٹھی میں ہوں گی اور سارے آسمان میرے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ ہے اللہ. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ وہ ہے جس کے عرش کو روز قیامت 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ کی عظمت اگر آپ ویسے پہچان نہیں پاتے تو اللہ کی مخلوقات پہ غور و فکر کیا کریں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. انسان اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا کہ کتنی عظیم یہ مخلوق ہے، اس کو کیسے پیدا کیا اللہ نے. آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند ہے ستونوں کے بغیر. زمین کی طرف آپ نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے اور بوجھ اٹھائے ہوئے ہے پہاڑوں کا، بلڈنگوں کا، انسانوں کا، بے شمار مخلوقات کا. تو اللہ رب العزت کی عظمتوں کے کیا کہنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کو پہچاننے کی توفیق دے. مکمل تو ہم پہچان نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمارے دلوں میں اپنی عظمت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جاننے کی توفیق دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی قسم کی عبادت کا حقدار ہو. اللہ تعالیٰ آیت الکرسی بار بار پڑھنے کی توفیق دے، اس کا معنی اور مفہوم جاننے کی توفیق دے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی توفیق دے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق نہایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.